السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد سالم خان اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مفتی سالم خان آفیشیل۔ دوستو، آپ سب کا استقبال ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ آج اصل میں بہت دنوں کے بعد ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹاپک کے اوپر میں نے ایک نہیں بلکہ 80 سے زائد ویڈیو بنا چکا ہوں۔ جی ہاں، وہ ٹاپک کیا ہے آپ ٹائٹل سے سمجھ ہی گئی ہوں گے۔ وہ ٹاپک کیا ہے آپ تھمبنیل اور ٹائٹل سے سمجھ گئے ہوں گے، رد شورا۔ جی ہاں دوستو، میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا دوں، اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اور جہاں تک میرا تجربہ ہے، شورا کو میں نے غیر شرعی پایا۔ شورا تبلیغی جماعت کی جو شورا بنی ہے، عالمی شورا، اس شورا کا سب سے بڑا نعرہ اور جو ان کا دعویٰ تھا کہ باری باری ہم سب کو فیصل بنایا جائے۔ جتنے بھی شورا کے احباب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ باری باری ہم کو فیصل بنایا جائے۔ یہ امارت کی طلب، امارت کی لالچ اور یہ دعوے دار بننا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، خلاف سیرت ہے اور خلاف حدیث ہے۔ اس کے بہت سارے حوالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کل شورا والے بہت زیادہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، جن میں کچھ نام سر فہرست ہے۔ ایک ہے حکیم ٹانڈوی، دوسرا ہے گجرات کا یوسف واپی، جس کو پاپی کہتے ہیں، یوسف پاپی، اور تیسرا ایک ہے یاسر میواتی۔ بہرحال یاسر میواتی کو تو ہم نے سبق سکھا دیا تھا، زندگی میں کبھی وہ ہمارا نام بھی نہیں لے گا، ہم سے بات بھی نہیں کرے گا، ہم کو فون بھی نہیں کرے گا۔ جن دن اس نے ہمارا نام لیا، ہم کو کال کیا یا ہمیں چھیڑا، تو اس کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور میرے جو رفقا جو اول زمانے سے، جب سے یہ اختلاف شروع ہوا ہے، مجھے جانتے ہیں، تو وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ یاسر میواتی کی ہم نے کیا درگت کیے تھے۔ بہرحال اب یہ ایک اڑن پچو آیا ہے، گجراتی پاپی، جس کا نام یوسف پاپی ہے۔ یوسف پاپی کے نام سے زیادہ مشہور ہوا ہے، لوگوں نے اس کا نام بھی یوسف پاپی کے نام سے سیو کیا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ اس نے کال کیا تھا، اسی میں نے دیکھ لیا وہ کتنا بڑا کمینہ ہے، کتنا بڑا شریر ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بہرحال وہ لوگوں کو فون کر رہا ہے، فون کر کر کے آڈیو بنا کر ڈال رہا ہے۔ ایک ان کا چینل ہے ضرب حق دارالعلوم دیوبند، یہ کسی مہاراشٹر کا چینل ہے، اور اس چینل کی بھی کھوج ہو رہی ہے، ہماری ٹیم لگی ہے کام میں، اور یہ چینل بھی شورا کے دیگر چینلوں کی طرح یوٹیوب سے غائب ہونے والا ہے۔ یہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے بہت گند پھیلا رہا ہے، لیکن جیسا کہ ان کے گزشتہ چینل، بہت سارے چینل ریموو ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے، تو انہوں نے اپنے اس چینل کے اوپر اپنا جو لب و لہجہ تھا اس کو درست کر دیا۔ جی ہاں، اب دیکھیے آپ اس کی آڈیو سنیے۔ یوسف پاپی ایک کسی ممرا کے مولوی سے بات کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مولانا سعد کو نہ مولانا کہتا ہوں، نہ سعد صاحب کہتا ہوں، میں اس سے ارے تورے سے بات کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ ٹائٹل دیکھیں گے تو ٹائٹل میں آپ کو مولانا سعد لکھا ہوا نظر آئے گا، تھمبنیل کے اوپر آپ کو مولانا سعد لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اندر یہ بیوقوف کیا بولتا ہے کہ میں مولانا سعد کو نہ مولانا سعد بولوں گا، نہ سعد صاحب بولوں گا، بلکہ میں انڈائریکٹلی سعد بول کے اس کو میں خطاب کروں گا۔ اس بیوقوف کو پتہ نہیں کہ اس کے جو بڑے بڑے جو پرخے ہیں، اس کے جو بڑے بڑے جو سرغنہ ہیں، مطلب شورا کے جو بڑے بڑے سرغنہ ہیں، یہ آج بھی مولانا سعد کا نام مولانا سعد صاحب سے لیتے ہیں۔ بہرحال یہیں پر یہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور یہیں پر اس کی اخلاقی حیثیت معلوم پڑتی ہے، کتنا گرا ہوا انسان ہے، کتنا غلیظ اور کتنا کمینہ اور شریر انسان ہے۔ اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہو، ذاتیات پر بھونکنے والا کبھی بھی، اور یہ بار بار اپنے باتوں میں کہتا ہے علم بات، علم بات، علم بات، علم بات، علم بات۔ علم کا عین بھی نہیں ہے اس کے پاس، علم کا عین اگر ہے تو میں بیٹا ہوں، محمد سالم خان اشاعتی، مہاراشٹر، احمد نگر، سنگم میں بیٹا ہے۔ بہت سارے شورائی ملاؤں کو میں نے چیلنج کیا تھا۔ ملا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اندھ بھکت تھے، اور جو بیچارے معتدل شورائی علماء ہیں، میں ان کو علماء ہی کہتا ہوں، لیکن جو شدت پسند ہے، شریر ہے، فتنے ہیں، مدرسے کا مال کھا کر امت کے اندر فتنہ پھیلا رہے، صدقے اور زکوٰۃ کا مال کھا کر انہوں نے مدرسے سے
सनद फरागत हासिल की है और उम्मत के अंदर जिस उम्मत का माल खाकर ये पले बड़े उस उम्मत के अंदर ये फितना फैला रहे, ऐसे मौलवियों को मैं मुल्ला कहता हूँ, शरीर मुल्ला कहता हूँ, उलमाए सू कहता हूँ। बहरहाल तो ये यूसुफ पापी यहीं पर एक्सपोज हो गया कि ये कहता है कि मैं मौलाना साद को ना मौलाना कहूँगा ना साहब कहूँगा, लेकिन जब आप इनके टाइटल देखोगे, इनके वीडियो के टाइटल देखोगे तो आपको वहाँ पर मौलाना साद लिखा हुआ नज़र आएगा। ज़रब हक का एक चैनल है, आप उसके जितने भी थंबनेल और टाइटल है वो देख सकते हैं। अब ये कौन है ज़रब हक चलाने वाला, इसका एडमिन, इसकी भी खोज हो रही है, जल्दी इसकी खोज हो जाएंगी और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यूसुफ पापी और हकीम टांडवी 2-4 मुद्दों को लेकर दिन रात मौलाना साद के ऊपर भोंकता रहता है। बहरहाल तू भोंकता रहे, हम तेरे को ये नहीं बोलते कि तू भोंकना बंद कर, लेकिन मैं यूसुफ टांडवी अब्दुल हकीम टांडवी और यूसुफ पापी, ये पापी और टांडवी दोनों को कहता हूँ कि मोहम्मद सालिम ख़ान इशाती अब मरा नहीं ज़िंदा है। जी हाँ, मैंने 80 से ज़ायद वीडियो रिकॉर्ड किया हो 2 साल के अंदर, ठीक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पर देख लेना। 80 से ज़ायद मेरे वीडियो है और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी उन 80 वीडियो को वक्त निकाल कर सुना है, बार बार सुना है, अल्लाह ताला ने उनको गुमराह होने से बचा लिया। ये जो पाकिस्तानी साजिश है, जिन्होंने शूरा का नाम देकर इंडिया के अंदर मुसलमानों को तोड़ दिया, मुसलमानों के अंदर दो गढ़ बना लिए, ये जो पाकिस्तानी फितना है, इस पाकिस्तानी फितने से बहुत सारे लोग बच गए। ये मैं तहदीस बिन नामा के तौर पर बोल रहा हूँ और उन वीडियो के अंदर मेरा कुछ कमाल नहीं है। मैंने जो मुताला किया और किताबों से जो मेरे को मदद मिली है, जो जवाबात मैंने अख़ज़ किए हैं और उसके जो माख़ज़ है वो माख़ज़ जो मैंने बयान किए हैं और जो उसके मराजे थे, मतलब कोई बात ऐसी थी लोगों को ये लग रहा था कि ये हदीस से साबित नहीं, ये कुरान से साबित नहीं है, ये सहाबा से साबित नहीं, ये इजमाए उम्मत से साबित नहीं है, उनको उनके माख़ज़ और मराजे हमने पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके सबूत भी हमारे पास है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उस लिंक के अंदर आपको सारे एतराज़ात के जवाब मिल जाएंगे। बहरहाल यूसुफ पापी, ये हिदायत अल्लाह के हाथ में नहीं है, ये वाले टॉपिक को लेकर बहुत उछलता है और सामने वाले लोगों को क्या करना है, मरऊब करने की कोशिश करता है। बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर तो 1 मिनट भी मुझसे बात नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यूसुफ पापी का कुछ कीजिए। मैंने कहा क्या कुछ करूँ उसको पाप फैलाने दो, अच्छा है, लोगों को पता चलेगा ये कितना कमीना इंसान है और शुराई फ़िरक़े के अंदर कैसे कमीने लोग रहते हैं, बसते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, लोगों को समझ में आए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ कर रहा है और बहुत ज़्यादा गंद फैला रहा है। मैंने कहा फैलाने दो, उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो मुफ्ती सालिम ख़ान को फ़ोन कर सके। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इससे पहले मैं चैलेंज किया था, जितनों ने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कि मैं किसी को फ़ोन करने के लिए मैं रिकामा नहीं बैठा हूँ। किसी को फ़ोन करना है मुझे फ़ोन करे, मेरा टाइमिंग है, मेरा वक्त है। और अगर तुमको ये लगता है कि 1-2-4 मिनट तुम मुझे फ़ोन करके गाली गलौज करके इल्ज़ामात लगा के बक 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 करके भाग जाओगे और ये बोलेंगे ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे लिए दलील के अंदर मेरे 80 वीडियो है। इन 80 वीडियो में से कम 50 तो रिकॉर्डिंग ही होंगी। 50 क्या होंगी? रिकॉर्डिंग होंगी। आप उन 50 रिकॉर्डिंग से ये अंदाज़ा लगा सकते हो उन 50 रिकॉर्डिंग से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुफ्ती सालिम ख़ान इशाती भागने वालों में से नहीं है और जो अहले हक़ होते हैं वो भागते नहीं है। भागे तो शुराई मुल्ले है। जी हाँ, जितनों से मैंने बात किया है उनका आज नाम और निशान सोशल मीडिया से गायब है। उसमें कुछ मालेगांव के थे, कुछ धुलिया के थे और कुछ मुंबई के थे, कुछ नंदुरबार के थे, कुछ हमारे इलाके। अब मैं हमारे इलाके की अगर बात करूँ, संगमनेर अहमद नगर की अगर मैं बात करूँ कि तो हमने संगमनेर अहमद नगर के अंदर इस फितने को पनपने नहीं दिया और अल्लाह का शुक्र है जितने मरतबा इन्होंने सर उबारा मैंने उनको दावत मुनाजरा दिया। आओ बैठो बात करो, वक्त तुम तय करो, जगह तुम्हारी, कैमरा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। मैं अकेला निहत्ता आऊँगा तो बस कुरान लेकर आऊँगा और हदीस लेकर, उसके अलावा कुछ लेकर नहीं आऊँगा। तुमको लाओ जो लाना है वो लेकर आओ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर दारुल उलूम देवबंद से फारिग मौलाना उलमा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से फारिग मौलाना, यहाँ तक कि
مزار اور شاہی مراد آباد اور اس کے علاوہ گجرات کے ڈھابیل، ترکیسر اور راندیر اور مختلف مدارس سے فارغین ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ گجرات سے فارغین کی تعداد ہمارے یہاں زیادہ ہے۔ یہ فتنہ گجرات سے اٹھا۔ گجراتی علماء کو، گجراتی فارغین کو میں نے چیلنج کیا، تم سنگم نیر کا، میرے گاؤں کا ماحول خراب کر رہے ہو، اس سے پہلے تم میرے پاس آؤ، میرے کو قائل کراؤ کہ یہ تمہارا پاکستانی رائے ونڈی شورائی فتنہ، یہ جو فرقہ جو تم لے کر آئے ہو نا کہ باری باری ہم سب کو امیر بناؤ اور ہم مل کے کیا کریں گے، دنیا کے اندر کام کریں گے، ہم عالمی شورا بنائیں گے، تو اس کو پہلے ثابت کر کے بتاؤ، ثابت کرو۔ وہ ایک دو آیتیں لے کر پھر رہے تھے، وہ امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، ان دو آیتوں کی اتنی تفسیریں پیش کی گئی، میں نے بھی کئی تفسیریں پیش کیا، ان آیتوں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شورا بنے اور شورا کام کریں گے، ان کا کوئی امیر نہیں ہوگا، وہ باری باری اپنے اندر سے فیصل بدلتے رہیں گے۔ یہ میں نے کسی بھی تفسیر کے اندر نہیں پڑھا، نہ وہ امرہم شورا کی تفسیر میں پڑھا، نہ وہ شاورہم فی الامر کی تفسیر کے اندر پڑھا۔ اس کے اتنے جوابات دیے گئے کہ ابھی سال 2 سال سے شورائی خبیثوں کی زبان کے اوپر مجھے یہ دو آیتیں نظر نہیں آ رہی، بالکل نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ان 2 آیتوں سے استدلال کرنا ہی چھوڑ دیا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 2 آیتوں سے ہمارا شورائی فرقہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ لوگ کیا کریں، مولانا ساتھ کے پرانے جو بیانات، جو اعتراضات ہیں، جس کے ایک نہیں ہزاروں جوابات دیے جا چکے، جس میں سے ایک نمبر پر تو یہی چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں، جس میں ایک نمبر پر یہ چل رہا ہے کیا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا پورا ویڈیو ہے، ڈسکرپشن میں دے دوں گا الگ سے اس کے لنک، میرا پورا ویڈیو ہے۔ اگر میرا ویڈیو دیکھ کر بھی یہ پاپی ٹانڈوی اور اس کے جو چھیلے چپاٹے ہیں اور یہ جو ضرب حق کا جو چینل ہے، جو ہے نا یہ نامرد جو اپنا نام ظاہر کیے بنا سے ویڈیو ڈالتا رہتا ہے، اس کو ہی میں بولتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرو، سنو بیٹھ کے، میرا ویڈیو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، میرا ویڈیو میں تمہارا خرچ اٹھاتا ہوں، تم کیا کرو، دلی چلو، نظام الدین چلو، بالمشافہ ہم مولانا سعد کے روبرو جائیں گے، ان سے پوچھیں گے مولانا سعد صاحب کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے؟ اگر مولانا سعد اس بات کا اقرار کرتے کہ ہاں میرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تم جیتے میں ہارا، ہم کیا کریں گے، میں خود شورائیت کو اختیار کر لوں گا اور یہ نظام الدین اور مولانا سعد کے کام کو چھوڑ دوں گا۔ ہے تمہارا اندر دم؟ اگر دم ہے، تمہارا سفر خرچ میرے ذمے۔ مولانا صاحب ابھی مرے نہیں ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جائے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جملے خلاف شریعت ہے، تو اس کی من کی مراد پوچھو کہ اس سے اس کی من کی مراد کیا ہے، اس کا دل کا عقیدہ کیا ہے، اس سے پوچھو۔ اگر وہ صراحت سے کہہ دے کہ جو جملہ میں نے کہا ویسا ہی میرا عقیدہ ہے، تب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، تب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ یا اس کے گمراہ ہونے کا فتویٰ لگایا۔ پر ابھی تو مولانا صاحب حیات ہے نا، تو میں سارے شورائی ملوں کو اور چنوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ چلو تم ایک جماعت بناؤ، نظام الدین چلیں گے، مولانا صاحب سے ملاقات کریں گے، میں خود سامنے آؤں گا اور مولانا صاحب سے بالمشافہ سوال کریں گے کہ بھائی بتاؤ مولوی صاحب کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے؟ اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک، میں خود نظام الدین کو چھوڑ دوں گا، مولانا صاحب کو چھوڑ دوں گا اور آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، تو اسی وقت تم کو توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ لاٹھی دیولائی رائے ونڈی فرقے سے توبہ کر کے تم کو اسی وقت توبہ کرنا پڑے گا اور اسی وقت اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم اس فتنے کے اندر ملوث تھے۔ آج ہم نے جب بالمشافہ مولانا صاحب کی زبان سے یہ سن لیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ مولانا صاحب کے اوپر بہت بڑا الزام تھا اور یہ الزام ایک نہیں ہزاروں شورائی بندوں کی زبانوں سے نکلا اور ہزاروں شورائی بندے اس غمان کے اندر گمراہ ہو گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سچ میں مولانا صاحب کا عقیدہ ایسا ہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، مولانا صاحب کے بیانات یوٹیوب پر آتے ہیں، ری کنسٹرکشن آف امہ اور ڈیلی مرکز نظام الدین، 2 چینل جو چلتے ہیں، اس چینل کے اوپر مولانا صاحب کے بیانات بھی آتے ہیں اور باقاعدہ بیانات کے آخر میں ان کی دعائیں آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ دعائیں آتی ہے۔ اس دعا کو آپ سن لیں،
مولانا سعد صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس امت کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، امت کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت۔ یہ جملے ہیں مولانا سعد کے، یہ جملے کیا ان جملوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا سعد صاحب کا وہ عقیدہ نہیں ہے جیسا کہ تم نے گھڑا ہے؟ اگر مولانا سعد کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو اپنی دعاؤں کے اندر ڈیلی مولانا سعد صاحب اللہ سے ہدایت کیوں مانگتے؟ جب ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں تو کیوں مانگتے؟ تو پتہ چلا، سن لینا، میں کہہ رہا ہوں سن لینا، مولانا سعد صاحب کے آن لائن بہت سارے بیانات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو سن لینا۔ ان دعاؤں کے اندر مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، امت کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، ہدایت سے کسی کو محروم مت فرما، پورے عالم کی ہدایت کے اللہ فیصلے فرما۔ تو یہ کون سی بات ہے یار کہ مولانا سعد صاحب یہ ایک جگہ یہ کہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ دو کام، پہلا کام میں چیلنج کیا ہوں کہ چلتے ہیں نظام الدین مولانا صاحب سے بالمشافہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور دوسری جو میں نے آپ کو جو بات بتائی، مولانا صاحب کے بیانات کے آخر کی دعاؤں کو سن لے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اور ان دونوں کے ساتھ میرا ویڈیو دیکھنا مت بولنا، ہاں میرا ویڈیو تو تمہارے لیے کیا ہے، وہ ویڈیو دیکھنا مت بھولنا۔ وہ ویڈیو جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں کی بولتی بند ہوئی۔ میرے علاقے کے اندر بہت سارے لوگ یہ اعتراض لے کر میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو میرا وہ ویڈیو دیا۔ جب انہوں نے میرا ویڈیو دیا تب ان کے عقل ٹھکانے آئے کہ یار ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے اور کچھ اور بتایا جا رہا ہے، شورا والے کچھ الگ طریقے سے بتا رہے اور ہم کو اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہونے سے بچ گئے۔ میں اگر میری کارگزاری سناؤں اور ہماری جو ٹیم ہے احمد نگر ضلع کے اندر، اس ٹیم کی اگر کارگزاری سناؤں تو ایک نہیں ہزاروں بندوں کو ہم نے گمراہ ہونے سے روکا ہے، ایک نہیں ہزاروں بندوں کو۔ الحمدللہ وہ ہزاروں لوگ ہمارے سے جڑے ہیں، نظام الدین کے ماتحت میں کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، نہ کسی کی چگلی ہو رہی ہے، نہ اپنی زبان گندہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو دن رات مولانا صاحب کی غیبت کے اندر لگے ہیں اور غیبت کو جائز بھی بولتے ہیں، اور اس پر ہی میرا ایک ویڈیو ہے۔ جو لوگ غیبت کو جائز بولتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ میں نے حوالے دیا تھا ڈسکرپشن کے اندر، میں آپ کو لنک دے دوں گا، میرا ویڈیو سن لینا۔ میں نے ثابت کر کے بتایا، کوئی بندہ کسی کی غیبت کرے اور غیبت کرنے کے بعد یہ کہے کہ ارے میں تو حق بول رہا ہوں، یہی جملے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اگر علامہ شامی بھی جھوٹے ہیں، تم علامہ شامی کو بھی نہیں مانتے، تو پھر بتاؤ ایسے کون سے فقیہ کو آپ مانتے ہو؟ امت مسلمہ تو ان پر اعتماد کرتی ہے، ان کو کٹر حنفی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین الشامی کو کٹر حنفی کہا جاتا ہے۔ اگر تم حنفی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تو بتاؤ تمہارا فرقہ کون سا ہے؟ تم جس مسلک کو مانتے ہو اس مسلک کے اماموں سے میں تم کو دلیل دے سکتا ہوں کہ غیبت کو جو حلال سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو حق کہہ رہا ہوں، حق کا لفظ ہے اس میں لکھا ہوا، اگر اس کو لکھا ہے مولانا صاحب نے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، اس کو روکا جائے اور وہ یہ کہے میں تو حق بیان کر رہا ہوں، تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر آئے، مطلب اس نے وحی کا انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ وحی کا۔ تو دوستو دن رات جو لوگ مولانا صاحب کی غیبت کرتے ہیں، نظام الدین کی غیبت کرتے ہیں، مولانا صاحب کے ماننے والوں کی غیبت کرتے ہیں، تو آپ ٹینشن مت لو، یہ اللہ کے باغی ہے، یہ اللہ کے گنہگار ہے، اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ بہرحال جو لوگ میرے کو یہ کہتے ہیں کہ یوسف پاپی سے بات کرے، تو یہ میرا نمبر چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، اور الحمدللہ امارت سے زیادہ شورا والوں کے پاس میرا نمبر ہے، شورا والوں کے پاس مجھے فون کرے، میرا ایک ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں میرے کو فون کرے، اور جتنے بھی تمہارے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو میرے سامنے رکھے، میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ کوشش میں یہ پہلی بار نہیں کر رہا ہوں، یہ میں سیکنڈ ٹائم کروں گا کہ فرسٹ ٹائم میں نے سارے جوابات دے چکا ہوں۔ میرے 80 ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گی، اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بندہ ان 80 ویڈیو کو اطمینان سے مکمل سن لے گا، 1 2 8 نہیں، مکمل 80 ویڈیو ہے، اور بھی اگر میں ویڈیو کو جمع کروں میرے جو مجھ سے کھو گئے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کی تعداد سینچری کے آگے نکل جائیں گی، 100 کے آگے، 100 کے آگے نکل جائیں گی۔ بہرحال حکیم ٹانڈی ہو، یاسر میواتی ہو یا یوسف پاپی ہو،
یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ خاموش ہیں تو تم نے میدان فتح کر لیا. یہ تو ہم اس وجہ سے خاموش ہیں کہ تمہارا فرقہ ہمارے علاقے میں خاموش ہو گیا. سنگم نیر کے اندر کوئی بھی شورائی بندہ ابھی پر نہیں مار سکتا، ایسا ہم نے انتظام کر دیا ہے. احمد نگر ضلع کے اندر بھی کوئی پر نہیں مار سکتا. اس کے علاوہ سنگم نیر کے اطراف کے جو تعلق ہیں احمد نگر ضلع کے، کوئی پر نہیں مار سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے مرکز نظام الدین سے اور ایک امیر کی اطاعت کے تحت جڑ کر سنت، شریعت اور سیرت صحابہ کے مطابق اللہ کے دین کا اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں کر رہے ہیں. اتنا لاک ڈاؤن کا عرصہ گیا، اس کے باوجود جماعتیں نکلی 4 مہینے کی چلے کی. میں اگر میری مسجد کی کارگزاری سناؤں محمدیہ مسجد کی، تو محمدیہ مسجد میں مکمل رمضان اور رمضان کے علاوہ کنٹینیو جماعتیں اطراف کے علاقوں کی کنٹینیو جماعتیں آ رہی ہے. کام ہو رہا ہے، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں. جن کو کچھ کام نہیں ہے، جو فتین ہے، جو شریر ہے، جو کمینے ہیں، جو نکمے ہیں، یہ جو کچھ کام نہیں کر رہے، وہ صرف کیا کر رہے، اس کو فون کر، اس کو فون کر، اس کو بیوقوف بنا، اس کو بیوقوف بنا، بس یہ دھندے کر رہے. تو یوسف پاپی، ٹانڈوی اور ان کے جتنے رفقا ہے، جتنے چھلے چپاٹے، میں سب کو کہہ دوں کہ یہ جو تم ویڈیو بنا رہے ہو، ڈال رہے ہو، اپنی ریکارڈ کر رہے ہو، اور ایسے بندوں کو فون کر رہے ہو جن کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں، یا اپنے ہی بندوں کو فون کر کے اس کو امارت والا بنا کر خود شورا والا بن کے آڈیو ریکارڈ کر رہے ہو، اور آخر میں یہ نکلے ہو کہ ایک بندے کی صلح ہو گئی، ایک بندے نے مان لیا مولوی صاحب ایسے ہے ویسے. تو یہ بیوقوفی تم کرو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تم کو اگر صحیح معنوں کے اندر سمجھنا ہے کہ مولانا صاحب کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے، یہ شورا والے، گجراتی، یہ بھائی انجینئر، چپل والے، دارو والے، یہ جو مرکز چھوڑ کر جو بھاگے ہیں، جو بھگوڑے ہیں، اور بھاگ کر یہ دنیا کے اندر جو فتنہ انہوں نے جو ڈالا، ایک فرقہ جو بنایا، ان کی حقیقت کیا ہے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات. دوسری بات، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لے کر یہ بہت زیادہ دندناتے ہوئے ننگا ناچ کر رہے ہیں. میں کہہ دوں آپ سے کہ دارالعلوم کا فتویٰ نہیں، وہ ایک وضاحت نامہ ہے. پہلی بات. دوسری بات، دارالعلوم کا وہ فتویٰ وہ غیر مسنون تھا، مسنون نہیں تھا. مطلب سارے کے سارے دارالعلوم کے علماء کی اس کے اوپر سند نہیں تھی، اس کے اوپر دستخط نہیں تھی، اور جن لوگوں کی تھی بھی تو وہ صرف دباؤ میں آ کر کہتے تھے. مفتی سعید صاحب پالنپوری شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آڈیو کلپ بہت وائرل ہو رہی ہے، کہ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے اس فتوے کے تعلق سے، شورا کے تعلق سے، اور امانت کے تعلق سے، مولانا صاحب کے تعلق سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محتمم صاحب سے کانٹیکٹ کریں، محتمم صاحب آپ کو بتائیں گے، محتمم صاحب سے کانٹیکٹ کریں. پتہ یہ چلا محتمم صاحب سے ڈر کر ان لوگوں نے اپنی دستخطیں دی ہے، اور کچھ علماء اکرام کو دارالعلوم دیوبند سے نکالا بھی گیا، اساتذہ کو وہاں کے. بہرحال ابھی کچھ دنوں پہلے دارالعلوم دیوبند کے ایک سفیر ہمارے یہاں پر آئے تھے. وہ سفیر نے ہمارے خالو مرکز سے بیان کر رہے تھے، ان کے ایک بیان پر اعتراض کیا. ہمارے خالو نے آ کے ہم کو کہا کہ ایک بندے نے اعتراض کیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کا سفیر ہوں. وہ سفیر پہلی بار آئے تھے، اس سے پہلے جو ہمیشہ آتے تھے وہ نہیں آ پائے. انہوں نے کسی نئے سفیر کو بھیجا، جوان عمر تھے اور عالم دین تھے. ہم نے جا کر ملاقات کی. ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے ہمارے خالو کو فلاں بیان کے اوپر ٹوکا، مولا اس کے ہم جواب دینے کے لیے آئے. تو ہم نے ان کو جواب دیا. انہوں نے جواب کو مانا بھی. اصل میں انہوں نے بیان کا جو لب لباب تھا اس کو نہیں سمجھ پائے. ایک جملے کو لے کر انہوں نے اس پر اعتراض کر دی، پوری بات کو نہیں سمجھے، پورے بیان کو نہیں سمجھے. جب میں نے ان کو خلاصہ کر بتایا تو انہوں نے بات کو سمجھا. ٹھیک ہے. انہوں نے تبلیغ کے تعلق سے ایک بات کہی کہ دارالعلوم دیوبند کسی کا فریق نہیں ہے، بہرحال. اور دارالعلوم دیوبند کو ان سب چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں. اب دارالعلوم دیوبند کا سفیر آ رہا ہے، چندہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. پھر یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا. بہرحال چلو، اس زمانے کے اندر دھوکے سے کچھ فتوے نکالے گئے. اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، ویب سائٹ سے، دارالعلوم دیوبند کی جو فتاویٰ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے وہ سارے فتوے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، یا ان میں سے کچھ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں. پہلی بات. نئے ڈیلیٹ کر دیے گئے تو کچھ جو بچے ہیں اس کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
وہ فتوے سیاسی تھے، وہ فتوے شرعی نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ آپ یہ کہوں گے کہ میں دارالعلوم دیوبند کے فتووں کو نہیں مان رہا، اس پہ اعتراض کر رہا ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا، مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہے مولانا سعد صاحب کی اور دارالعلوم دیوبند کی اس زمانے میں جو خط و کتابت ہوئی تھی، وہ تمام ثبوت میرے پاس ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ رجوع کر لو۔ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا۔ اب رجوع کر لیا تو دارالعلوم دیوبند کا اور مولانا سعد صاحب کا قصہ نپٹ گیا۔ لیکن شورا والوں کی تو نیا ابھی تک ٹیڑھی تھی، بھنور کے اندر پھنسی ہوئی تھی۔ ارے یار، مولوی سعد نے رجوع کر لیا، اب رجوع کر لیا تو دارالعلوم دیوبند کو خاموشی تو اختیار کرنی پڑے گی۔ دارالعلوم دیوبند نے خاموشی اختیار کر لیا، مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا۔ اب کیا کیا جائے؟ ارے رجوع کو ہی قبول مت کرو، رجوع نامے کو قبول مت کرو۔ پھر ایک فتنہ پھیلایا گیا، ارے مولانا سعد نے رجوع بھی کیا تو دارالعلوم دیوبند نے ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا۔ تو میں نے کچھ لوگوں سے یہ کہا، میں دارالعلوم دیوبند چھوڑو، صرف مفتی ابوالقاسم نعمانی کی بات کرو۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی کیا خدا ہے؟ شورا والے کیا، یہ جو شورا کے جو پلے ہیں، جو ابھی جو شورا کے اندر جو جڑے ہیں 2-5 سال سے، یا تبلیغ میں جڑے ہیں 2-5-10 سال سے، کیا یہ جانتے ہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب بنارسی کیسے محتمم بنائے گئے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ میں 2 جملوں میں بتاتا ہوں۔ محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، یہ جو شورا کمیٹی تھی دارالعلوم دیوبند کی، جنہوں نے ایک محتمم طے کیا تھا، یہ ان محتمم کے لسٹ میں نہیں تھے۔ شورا کمیٹی نے مولانا محمد غلام وسطانوی صاحب کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم چنا تھا۔ سب کا اتفاق ہو گیا اور 2 سے 3 مہینے تک مولانا غلام وسطانوی صاحب نے اس اہتمام کو سنبھالا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو حجم نہیں ہوا کہ یار دارالعلوم دیوبند کا محتمم کون؟ گجراتی؟ کیوں یو پی میں کوئی ایسا ماہر شخصیت نہیں ہے جس کو ہم امیر بنائیں یا محتمم بنائیں؟ تو جمعیت الطلبہ نام کی ایک ٹیم ہے وہاں پر دارالعلوم دیوبند، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ قاری طیب صاحب کے زمانے کے اندر یہ کمیٹی بنی تھی جمعیت الطلبہ نامی۔ ابھی تک اس کے سرغنہ لوگ وہاں پر موجود ہیں جو فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ میں بہت ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں ساری حقیقتوں سے واقف ہوں، پر اگر میں ڈیپ میں جاؤں گا تو لوگ بہت زیادہ اعتراض کر لیں گے، ارے یہ تو بہت بڑا دیوبند کا سے اختلاف رکھنے والا ہے۔ تو ان بیوقوفوں کو کون بتائے؟ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جمعیت الطلبہ نام کی وہاں پر ایک کمیٹی ہے۔ جمعیت الطلبہ نامی کمیٹی نے کیا کیا؟ مولانا غلام وسطانوی کو اس عہدے سے ہٹانے کی کوششیں کرنے لگی، اور اتفاق سے ہوا یہ کہ نریندر مودی جو وزیر اعظم ہے، مولانا غلام وسطانوی صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر مودی کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اور وہ تعریف کس چیز کی؟ کہ مودی نے گجرات میں بہت اچھی سڑکیں بنائی، انڈسٹریل کمپنیاں وغیرہ اس پہ بہت دھیان دیا، کام کیا۔ وزیر اعلیٰ تھا اس وقت، وہ وزیر اعظم نہیں تھا، وزیر اعلیٰ تھا۔ تو وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اس نے بہت اچھے کام کیے تھے۔ تو مولانا غلام وسطانوی نے ایک مرتبہ پبلک انٹرویو کے اندر یہ کہہ دیا تھا۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ کسی موقع کے اوپر مولانا غلام وسطانوی کو بلایا گیا، صدر کی حیثیت سے بلایا گیا، اور وہ اسٹیج کے اوپر براجمان تھے، اور ہوا یوں کہ کچھ سرٹیفکیٹس تقسیم کرنا تھا، کچھ ٹرافی وغیرہ تھی، وہ طلبہ کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر، کالج کے یا پھر یونیورسٹی کے طلبہ کے اندر کچھ ٹرافی اور کچھ سرٹیفکیٹس تقسیم کرنا تھا۔ تو مولانا غلام وسطانوی کے ہاتھ سے وہ تقسیم کیے گئے، ٹھیک ہے، تقسیم کیے گئے۔ اتفاق سے جو فریم وغیرہ، جو ٹرافی وغیرہ جو تقسیم کی گئی، اس کے اوپر مورتی بنی ہوئی تھی۔ کیا بنی ہوئی تھی؟ مورتی بنی ہوئی تھی۔ مولانا غلام وسطانوی اتنا دھیان نہیں دیا، وہ رکھی ہوئی تھی ڈیسک کے اوپر، ان کا نام اناؤنس ہوا، مولانا غلام سے اٹھ کر آئے اور کہا کہ اناؤنسر نے یہ کہا کہ غلام وسطانوی صاحب کے ہاتھوں سے فلاں فلاں طالب علم کو یہ سرٹیفکیٹ یا یہ ٹرافی دی جا رہی ہے۔ اب وہ جو ٹرافی جو دی گئی تھی، اس ٹرافی کے اوپر کسی مورتی کا فوٹو تھا، وہ مورتی نہیں تھی، مورتی کا فوٹو تھا، کسی وجہ سے بنایا ہوگا پتہ نہیں۔ اب فوٹو کے اندر وہ سب چیزیں آ گئی، میڈیا موجود تھی، ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے، فوٹوز نکالے جا رہے تھے۔ تو اب یہ مورتی کی تصویر آ گئی، ٹھیک ہے۔ ادھر مولانا غلام وسطانوی نے ایک انٹرویو کے اندر کیا کیا
مودی حکومت، مودی جو وزیر اعلیٰ تھے گجرات، ان کی تعریف کر دی۔ اب جمعیت الطلبہ نامی جو کمیٹی ہے ابھی تک گمنام کمیٹی، کسی کو پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تو ان کو ایک بہت بڑا مدعا مل گیا کہ مولانا غلام مستانوی تو مودی کی تعریف کر رہا ہے، اور مودی کو 2002 میں جس نے دنگل کرائے اور گجرات کے اندر کتنے معصوم لوگوں کا قتل کیا، بلا 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 بلا، یہ تو خونی ہے، قاتل ہے، اور غلام مستانوی یہ قاتل کی تعریف کر رہے ہیں۔ امت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فتنہ کیسا پھیلا ہے۔ پھر یہ کہا کہ مولانا غلام مستانوی مولوی ہو کر مورتیاں تقسیم کر رہا ہے، اور مورتی تقسیم کرنے والا کافر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو مولانا غلام مستانوی کیا کر رہے ہیں، مورتیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ فٹافٹ کفر کے فتوے نکلے ان کے دارالعلوم دیوبند سے، کیا نکلے، کترف۔ اور یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ جو بندہ ایک قاتل کی تعریف کرے، ایک ظالم کی تعریف کرے اور مورتیوں کو تقسیم کرے، وہ دارالعلوم دیوبند کا اہتمام سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا وہ استعفیٰ دے دے۔ اتنا ہنگامہ کیا، ریلیاں نکالی گئی، اسٹرائک کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا اسٹرائک تو بہت مشہور ہے، پتہ ہے آپ کو، جو حضرات دیوبند جا کر آئے وہ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا اسٹرائک کتنا زبردست ہوتا ہے۔ طلبہ جب اسٹرائک کرنے پر آتے ہیں نا، بائیکاٹ کرنے پر جب آتے ہیں نا، تو پورا دیوبند ہل جاتا ہے۔ دیوبند مطلب مدرسہ نہیں کرو، پورا دیوبند شہر ہل جاتا ہے۔ تو اسٹرائک کیا گیا، جب وہ جمعیت الطلبہ والے جب اسٹرائک کا اعلان کرتے ہیں تو پورا گاؤں، پورا شہر، پورے مسلمان ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسٹرائک کیا گیا، مدرسے کو بند کیا گیا، سڑکوں پر آ گئے، راستوں پر بیٹھ گئے، نعرے بازی ہونے لگی، مولی غلام مستانوی استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، بلا بلا بلا۔ پھر وہ فتووں کی بارش، گمراہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے کے اندر واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ بہرحال میں تو ان تمام چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں، اور بہت ساری چیزیں میرے سامنے۔ اس وقت میرے دو بھائی لوگ مفتی سلمان مولانا ذکی یہ عقل کوئے میں پڑھتے تھے، اس وقت بھی عقل کوئے والوں کی تھنکنگ دیوبند کے بالکل خلاف ہو چکی تھی، اور دیوبند والوں کی تھنکنگ عقل کوئے کے خلاف ہوتی، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے۔ بہرحال یہ ان کے لیے نیا نہیں ہے کسی کے خلاف سازش کر فتوے نکالنا۔ تو آج مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جس عہدے کے اوپر فائز ہے، یہ عہدہ انہوں نے حاصل کیا ہے، ان کو ملا نہیں ہے، وہ چنے نہیں گئے، وہ منتخب نہیں ہوئے ہیں، ان کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مولانا غلام مستانوی صاحب کو ہٹا کر، مولانا غلام مستانوی صاحب سے وہ عہدہ چھین کر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتمم صاحب کو دیا گیا۔ بہرحال یہ پرانی باتیں تھی۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد کا رجوع نامہ قبول نہیں کیا، تو میں نے کہا بھائی دارالعلوم دیوبند کا نام مت لو، صرف مفتی ابوالقاسم نعمانی کا نام لو، کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے قبول نہیں کیا۔ پہلی بات، کیوں قبول نہیں کیا؟ میں نے یہ کہا مفتی ابوالقاسم نعمانی کیا خدا ہے؟ ہزاروں لاکھوں ٹائپ کے بندہ اگر گناہ کر لے، بندہ اگر شرک کر لے، کفر کر لے، آخر میں اگر اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے۔ اور یہاں پر ایک نہیں، چار بار مولانا سعد صاحب نے اپنے شاگردوں کو، اپنے رفقا کو، علماء کی جماعت کو دارالعلوم دیوبند بھیج کر مفتی ابوالقاسم کی منت سماجت کی گئی، ان کا انتظار کیا گیا، انہوں نے خوب انتظار کروایا۔ یہ جو وفد جو آیا تھا ان کا دن بھر انتظار کرتا رہا، آخر کار وہ اپنے دولت قدر سے باہر ہی نہیں آئے، اور انہوں نے رجوع نامہ ہاتھ میں لینے سے منع کر دیا۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ خدا ہو، کسی بڑے منصب پر آپ فائز ہو گئے، سید القوم خادمہم، قوم کا جو سید ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور آپ کیسے خادم ہیں کہ ایک بندہ، چلو جس سے کوتاہیاں ہو گئی، غلط بیانی نہیں بلکہ کچھ سبقت لسانی کہہ لو، یا جو مطالعہ کیا تھا، حاصل مطالعہ بیان کرنے کے اندر سبقت لسانی ہو گئی، تم نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، وہ بندہ اب رجوع کر رہا ہے، چلو تم نے ان کا رجوع نامہ قبول نہیں کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ہے، تو کیا اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ نہیں کی ہوں گی؟
بالکل کی ہوں گی، اور ہمیشہ کرتے، ڈیلی کرتے۔ فجر بعد کے بیان سے لے کے عشاء بعد کی حیات الصحابہ تک مولانا صاحب کیا کرتے؟ توبہ کرتے۔ رب کرتے نہیں کرتے؟ ان کی دعا آتی نا، یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، یا اللہ ہر اس گناہ سے معاف کر دے جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا۔ اللہ تو معاف کرنے والے بیٹھے نا۔ تو تم کیا خدا ہو کہ جب کوئی بندہ تمہارے پاس معذرت لے کر آ رہے ہے، رجوع نامہ لے کر آ رہے ہے، تم اس کا رجوع نامہ قبول نہیں کر رہے ہو؟ بہرحال تو میری ان باتوں سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگے گا کہ میں دارالعلوم دیوبند کے خلاف ہوں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں دارالعلوم دیوبند کے خلاف نہیں ہوں، اس مدعے پر میں مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا ارشد مدنی کے خلاف ہوں، صرف اس مدعے پر، ایک مدعا شورا امارت کا یہ مدعا ہے، اس مدعے پر میں مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا ارشد مدنی صاحب قائد ملت، ان دونوں سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ میں ان کو اس مدعے پر میں ان کو فالو نہیں کرتا، نہیں مانتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں بندے سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی یوسف پاپی ٹانڈوی کی، تو ان دونوں برسات کے سدڑوں کو، اور وہ مولا اکبر ہاشمی کہتے ہیں نا، برسات کے سدڑ کے مافی ٹیں 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 کرتے رہتے ہیں، مولا اکبر ہاشمی صاحب پونا والے۔ بہرحال تو یہ جو برسات کے مینڈک کے مافی جو ٹر کر رہے ہیں نا، ان کی آواز کچھ دنوں میں بند ہو جائیں گی، کچھ دنوں میں کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی۔ تو میرا چیلنج ابھی تک برقرار ہے، کسی بھی اعتراضات کے اوپر کوئی بھی شورائی ملا یا ٹانڈوی یا پاپی یا لاٹی یا دیولائی یا بنگلوری یا چپل والا یا دودھ والا، کوئی بھی کسی بھی اعتراض کے اوپر بات کرنا چاہے، بندہ محمد سالم خان اشاعتی حاضر ہے۔ یہ میرا نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک تو ہے اعتراضات کہ مولانا صاحب کے بیانات کیا ہے، اہل سنت جماعت سے ہٹ کر غلط بیانی کرتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شورا حق ہے یا امارت۔ تو میں ہمارے ساتھیوں کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بیوقوف لوگ مولانا صاحب کے اوپر اعتراض کرتے، تم ان کے جوابات دینے میں لگ جاتے ہو۔ ان بیوقوفوں سے، ان کمینوں سے یہ پوچھو تمہارا شورا کے حق پر، تمہارا جو فرقہ ہے یہ شورائی فرقہ، یہ حق پر ہے؟ اس کا جواب دو پہلے، پھر ہم مولانا صاحب کے اعتراض کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تم یہ بات کلیئر کرو کہ تم نے جو قرارداد نکالی تھی، 5 شرطیں تمہاری تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شورا کے احباب کو باری باری فیصل منتخب کر لے، باری باری، اور اس کے نیچے سارے دنیا کے شورائی لوگوں کی کیا تھی؟ سگنیچر تھی۔ اس میں کچھ حیات ہوں گے، ابھی کچھ حیات بھی نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے کیا کر دی؟ سگنیچر۔ تم لوگ تبلیغ کے منجھے ہوئے، تبلیغ میں تمہاری زندگیاں کھپ گئی ہے، تمہاری پرخوں کی زندگیاں کھپ گئی ہے، اور تم لوگوں کے سامنے جب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم شورا والوں کو کیا کر لے، باری باری فیصل منتخب کر لے۔ کیا تم نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ عہدوں کو مانگنا، امارت کو مانگنا، ذمہ داری کو مانگنا حرام ہے؟ تم کو امارت اگر دی جا رہی ہے تو قبول کرو، امارت کو مانگنا، چھیننا، اس کا مطالبہ کرنا، اس کے لیے اپوشن کرنا، اس کے لیے احتجاج کرنا، اس کے لیے الگ سے فرقہ بنانا، یہ کہاں کی شریعت ہے، کہاں کی سیرت ہے؟ تو میں امارت والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بیوقوف شورائیوں سے یہ سوال کرو کہ تم نے جب اپنا فرقہ بنایا، فرقوں کی باغ دوڑ تم نے اس پر رکھی کہ باری باری الگ الگ فیصل منتخب کرے، یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ کہاں کی سنت ہے؟ قرآن اس کو ثابت کر کے بتاؤ، پھر آگے بات کرنا۔ تمہارے حق ہونے کی دلیل پہلے تم دو، اس کے بعد تم کو سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ تم خود ہی باطل ہو، تم خود ہی ناحق ہو، تم خود ہی غیر شرعی ہو، تم نے اسلام کو ایک جمہوریت سمجھ لیے۔ کیا سمجھ لیے؟ جمہوریت سمجھ کے کثرت رائے کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ بچپن سے کہتے آ رہے ہو نا کہ امیر کثرت رائے قلت رائے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، پلس تم امارت کو مانگ رہے ہو کہ باری باری ہم کو فیصل بناؤ۔ مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، اس کے علاوہ بہت سارے انجینئر، بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے بھائی، چپل والے، دودھ والے، سب تھے اس کے اندر۔ کچھ ڈاکٹر بھی تھے اس کے اندر، کچھ وکیل بھی تھے، ایڈوکیٹ فیڈوکیٹ بھی تھے اس کے اندر۔ ارے بھائی تم تبلیغ والے، تم کو تمہارے نظر سے کیا وہ حدیثیں نہیں گزری؟ وہ حدیث نہیں گزری کہ امارت دی گئی تو قبول کرو، اور اگر آپ کو نہ دی گئی تو امارت مانگو مت؟ یہ حدیث پیش نہیں کی گئی۔ پھر تم نے کیسے تمہارا فرقہ بنانے کے لیے اس بات کا مطالبہ کر لیا کہ باری باری ہم سب کو فیصل بنایا جائے؟ یہی سے تمہاری جڑ ختم ہو جاتی ہے۔
میں ہمیشہ جڑ کو اکھاڑ کر پھینکتا ہوں. میرا سب سے پہلا مدعا یہ، اور میں نے شورا امارت کے میٹر کے اندر پہلا قدم یہی سے رکھا. یہ جو فوٹو میرے پاس آیا تھا وہ قرارداد کا، اس کو ایڈٹ کر کے میں نے لکھا تھا کہ یہاں سے عہدہ پرستی اور کرسی کی بو آ رہی ہے. میں نے میرا نام نمبر لکھا. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے. جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کا مجھے دلیل شرعی سے جواب دو، تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو جو بھی شورائی بندہ، جو بھی شورائی ملا، پاپی ٹانڈوی میرے کو کال کرے گا، میرا پہلا سوال اس سے یہی ہوگا کہ تیرا فرقہ پہلے تو ثابت کر. تو پہلے تیرا فرقہ ثابت کر کہ تیرے فرقے کی باغ دوڑ اس پر ہے کہ باری باری امیر اور فیصل بنائے، ہم کو بناؤ، مطلب مانگا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہی خلاف شریعت ہے، یہی خلاف سنت ہے. نہیں سمجھ میں آئے کال کرو، میں بیٹھا ہوں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. بہت بڑا ویڈیو ہو گیا. یہ اتنا بڑا ویڈیو میں نے اس لیے بنایا کہ ہمارے بہت سارے لوگ تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یار ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں. میں بیٹھا ہوں بھائی، مفتی سالم خان اشاعتی بیٹھا ہے. کسی شورائی ماں نے ایسا لال جنا ہے یا کسی شورائی بندے کی چھاتی کے اوپر بال اگے ہیں کہ جو آئے اور ان مدعوں کے اوپر مجھ سے بات کر لے. میں بیٹھا ہوں. کتنا دم خام ہے تمہارے اندر مجھے بتا دو. تم سے پہلے بہت ملے آئے، بڑے بڑے مدرسوں کے محتمم آئے، بڑی کتابیں پڑھانے والے آئے. میں نے سب سے سوالات کیا اور سب کو جوابات دیا. سب خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ ہمارے علاقے کے اندر شورائی مولویوں نے، ہمارے علاقے کے جو گجرات سے فارغ، دیوبند سے فارغ، ندوہ سے فارغ، مظاہر سے فارغ، شاہی مراد آباد سے فارغ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی شورا کا کام بھی حق ہے اور نظام الدین کا کام بھی حق ہے. کیوں؟ پیٹ بھرنے کے لیے. کس کے لیے؟ پیٹ بھرنے. آج ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقے کے علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی تم کو جو سمجھ میں آ رہا وہ کرو، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. لا الہ الا ولا الہ الا. ہم تو کدھر کے نہیں ہیں. تم کو کرنے کا تو یہ کرو یا یہ کرو. اپنی منافقت کا ثبوت دے دیے. کیا کر دیے؟ اپنے نفاق اور اپنی منافقت کا ثبوت دے دیے. بڑے پائے کے عالم ہیں، نسائی شریف پڑھانے والے، طحاوی شریف پڑھانے والے، بڑی حدیث کی حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھانے والے ایسے مولوی ہیں. اور کیا کر رہے؟ اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ شورا. اب جب دیکھا کہ سارے جوابات آ گئے اور روزے روشن طرح یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ بھائی شورا میں کچھ دم نہیں ہے، نظام الدین والے بالکل صحیح ہے. تو اب کیا کہہ رہے ہیں یار؟ ادھر بھی ناک کٹیں گے، آدھی ناک ادھر. ناک بچانا ہے تو ایک کام کرو، بول دو بھائی یہ بھی صحیح، تم کو جدھر کام کرنا ہے ادھر کرو. آج 90% مولوی ایسے ملتے ہیں جب ان کے سامنے شورا امارت کا مدعا رکھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کو جدھر کام کرنا ہے ادھر کو، ادھر کرنا ہے کرو، ادھر کرنا ہے کرو. ہم ان میں سے نہیں. ہم ایک والے. ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک ہے کہ نہیں. ہم ایک قوم ہیں، ہم سواد اعظم ہیں. ہم ایک قوم، ایک امام کے ماننے والے. ہمارا امام بھی ایک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے نبی بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا امیر بھی ایک ہے. مولانا صاحب اگر مر جائے، خب جائے، ختم ہو گیا. تم کو کیا لگ رہا ہے؟ چلو مولانا صاحب مر گئے، خب گئے، نظام الدین سے وہ کیا ہو گئے؟ فنا ہو گئے، فوت ہو گئے. اس کے بعد تم کیا کرو؟ وہاں کی جو شورا کی جو ٹیم ہے وہ کسی اور کو اپنا امیر بنا لیں گی. کام چلتا رہے گا. تم کتنے بھی فڑاکڑے پھوڑو، تم کتنا بھی ننگا ناچ کرو، کچھ نہیں ہونے والا. یہ کام ہوتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے. اور یہ جو دھوکہ دے رہے ہو نا نہج صحیح کا، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، ان کے طرز پر کام چلے گا. انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ ہم نے جو طرز بنایا اس پر ہی کام چلے؟ اور اس زمانے میں جو کام ہوتا تھا، اب کے زمانے میں اس زمانے کی نوعیت، اس زمانے کی نوعیت بہت ساری بدل چکی ہے. بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ زمانے کے اندر جو کام ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک، ڈیلی کام بولو، ہفتے واری کام بولو، مہینے کا کام بولو، چلے 4 مہینے کا، سہ روزہ کا کام بولو، سب کی نوعیت اس زمانے میں بہت بدل چکی ہے. بہت بدل چکی. تم کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ نہج ثلاثہ،
کہ وہ جو تینوں جو اکابر کا جو نہج تھا اس پر کام کریں گے. تینوں اکابر کے جو نہج کا جو تم رونا رو رہے ہو نا، ان تینوں اکابروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تینوں اکابر کا نہج لے کر چلو. ثابت کر کے بتاؤ میرے کو. مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، ان تینوں حضرات نے یہ کہا ہو کہ ہم تینوں کا نہج یہ نہج صحیح ہے، جس کو نہج ثلاثہ کہا جاتا ہے. یہ نہج ثلاثہ یہ ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، گجراتی لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کبھی اپنے نہج کو نہج ثلاثہ کا نام نہیں دیا، کبھی نام نہیں دیا. نام دیا ہے تو بتا دو. اور تم یہ جو دھوکہ دے رہے ہو نا بھائی نہج ثلاثہ کے مطابق ہم کام کریں گے، تو نہج ثلاثہ کے مطابق کام ہوتا ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں. بہت سارے طریقے بدل گئے، بہت ساری تبدیلی آ چکی، بہت ساری نوعیتیں بدل چکی ہیں، اور تم کیا دعویٰ کر رہے ہو. اور ابھی بمبئی کے اندر گجرات اپنے جوگیشوری کی ایک مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ جو مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب کے ماتحتی کے اندر یہاں پر کام ہوگا. اس کے علاوہ دوسرے کوئی لوگ آ کر یہاں پر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی. بمبئی جوگیشوری کی ایک مسجد کا ایک فوٹو آیا تھا. کیا فرق ہے تمہارے میں اور فرقہ باطلہ میں؟ کیا فرق ہے بریلویوں میں اور تمہارے میں؟ کیا فرق ہے اہل حدیثوں میں، قادیانوں میں، شیعوں میں اور تم میں؟ کیا فرق رہا؟ تم خود کو فرقہ نہیں بولتے ہو نا، یہ فرقہ ہی تو ہے. میں میری مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح کا بورڈ لگائے گا یہاں سے امارت کا کام ہوگا، میں پہلے وہ بورڈ کو اکھاڑ کر پھینکوں گا. میری مسجد ہر مسلمان کے لیے کھلی ہے. وہاں ایک بریلوی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، ایک شیعی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں پر ایک اہل حدیث اور جماعت اسلامی والا بھی آ کر کیا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. اور رہی بات کام کرنے کی کہ شورا کی جماعت آئی، شورا کی جماعت بھی اگر آئے ہمارے یہاں پر تو ہم اس کو ٹھہرانے کے لیے راضی ہے. پر جماعتیں جو آتی ہے ان کے بھی شرائط ہوتے. تم اپنے شرائط سے مکر کر انڈائریکٹ جماعت لے کر آؤ گے کسی مسجد کے اندر تو یہ نہج ثلاثہ کے خلاف ہے. جماعت جس علاقے میں جاتی ہے سب سے پہلے وہاں کے مرکز پہ جاتی ہے، انڈائریکٹلی پرسپر کسی مسجد کے اندر نہیں جاتی. مرکز پہ جاتی ہے، قیام کرتی ہے، مرکز کے ذمہ دار پھر وہاں سے ان کا رخ بناتے ہیں، پھر وہ الگ الگ حلقوں کے اندر جا کر کام کرتی ہے. اس طریقے سے اگر شورا کی اگر جماعت آئے تو ہم ان کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بدعت سب سے بڑی بدعت، ہم تو بریلویوں کو سب سے بڑا بدعتی کہتے تھے، پر اب سب سے بڑی بدعتی ہم کو تو یہ شورا والے لگ رہے ہیں. بہرحال دوستو وقت بہت زیادہ ہو گیا، ویڈیو بہت بڑا ہو گیا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی کس کا فون آتا ہے، کون مائیکل والا ہم کو فون کرتا ہے، پاپی کرتا ہے کہ ٹانڈوی کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جیسے بات ہوں گی وہ آڈیو اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم نے پیش کریں گے. آپ یہ نہ سمجھے ہم خاموش ہے تو انہوں نے میدان فتح کر لیا. جنگل اگر مولانا اینوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نقل کر کے بات ختم کر دوں. مولانا اینوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مہاراشٹر کی بہت مشہور ہستی تھی، پونا والے، وہ کہتے تھے کہ جنگل کی خاموشی کو دیکھ کر یہ مت سوچ کہ جنگل خالی ہے، شیر کہیں سوتا ہوگا. کیا بولتے تھے؟ ان کے بیانات ہیں پرانے، سن لو. جنگل کی خاموشی کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ جنگل خالی ہے، ارے شیر کہیں سوتا ہوگا. عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.